درخواست گزار ہوں جماعت اہل سنت کے نامور عالم دین میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حضور قبلہ گاہی غزالی زمان راضی دوراں امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرکزہ کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیے سارے دوست۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حضور قبلہ وارث علوم غزالی زمان شیخ الحدیث و تفسیر سیدی و مرشدی قبلہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی جگر گوشہ غزالی زمان سیدی و مرشدی صاحبزادہ سید طاہر سعید شاہ صاحب کاظمی اور گلشن کاظمیہ کے مہکتے ہوئے تمام پھول اور حاضرین شرکائے محفل، آج ہم جن کے روضے کے سائے میں بیٹھے ہیں 13 مارچ ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضور غزالی زمان راضی دوراں امام المحدثین استاذ المفسرین وہ علماء کے بھی امام ہیں اور اولیاء کے بھی امام ہیں۔ حضور غزالی زمان کی آج ولادت ہے، یعنی آج کا دن ولادت کا دن ہے، اور حضرت سیدنا معین الملت والدین خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے۔ جب حافظ صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ حضور خواجہ اجمیری جا رہے ہیں اور حضور غزالی زمان آج کے دن آ رہے ہیں، تو چونکہ اصل وارث اور حاکم امت کے اولیاء اللہ ہیں، جب ایک ولی اس دنیا سے بظاہر جا رہا ہے تو اپنے نائب کو وہ دنیا میں بھیج رہا ہے۔ سچی بات ہے، حضور غزالی زمان راضی دوراں امام المحدثین استاذ المفسرین اپنے زمانے میں اپنے سے پہلے والے جتنا اولیاء اللہ گزرے ہیں اور جتنا علماء گزرے ہیں ان کی ولایت اور علم کے امین تھے۔ حضور غزالی زمان خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی امانتوں کے صحیح امین تھے۔ حضور غزالی زمان سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور علم کے امین تھے۔
تمام دوست اپنی جگہ پہ قائم رہیں، سرکار کو آنے دیں، بعد میں زیارت اور مصافحہ کر لیں۔ الحمدللہ حضور جانشین امام اہل سنت مظہر غزالی زماں سیدی و مرشدی سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی مدظ اللہ العالی تشریف لائے ہیں۔ تو حضور غزالی زماں راضی دوران امام المحدثین استاذ المفسرین جس زمانے میں جہاں جلوہ گر تھے بظاہر دنیا میں، ان کے پائے کا اس پاکستان میں کوئی آدمی، کوئی عالم اور کوئی ولی نہیں تھا۔ جس طرح سلسلے بھی ہیں، سلسلہ وارثیہ ہو، رفاعیہ ہو، اویسیہ ہو، سلسلہ چشتی نظامی ہو، سلسلہ چشتی صابری ہو، یا جتنی سلسلہ قادریہ کے اولیاء ہوں، جہاں حضور غزالی زماں جلوہ گر ہوتے، تمام صوفیاء، پیران عظام، گدی نشین اور علماء سارے متفق کا رائے سے آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے اور آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے۔ حضور غزالی زماں، مجھے ایک بات یاد آئی ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں سے دو صفتیں ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور زبان سے داعین الی اللہ ہیں اور اپنے دل سے سراجا منیرہ ہیں، یعنی زبان سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا کلام سناتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور دل کی توجہ سے اپنی امت کو نور ایمان عطا کر کے چمکاتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے، آپ حضور غزالی زماں کی سیرت پر نظر فرمائیں کہ حضور غزالی زماں کے بچپن سے لے کر وصال اقدس تک ساری زندگی اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان پڑھاتے ہوئے گزری ہے، اور ہر جگہ پر انہوں نے اللہ رسول کا پیغام پہنچایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قلبی توجہ سے اپنے مریدین اور اہل سنت کے قلوب کو نبی پاک کے عشق کا مرکز بنایا ہے۔ حضور غزالی زماں 14 سال کی عمر میں، بلکہ 14 سال کی عمر سے بھی پہلے، آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کی اردو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، اور حضور غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں 13-14 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے ہندوؤں کے پنڈت سے ایسا مناظرہ کیا کہ صرف مناظرہ جیتا نہیں، بلکہ ہندوؤں کے پنڈت نے اپنی گھڑی اتار کر حضرت غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام میں دی اور کہا، بچے آنے والا وقت بتائے گا، تم بہت بڑے عالم بنو گے۔ حضور غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک تقریر کی، تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو خود بھی بڑے عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، وہ ساری تقریر میں حضور غزالی زماں کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، اور انہوں نے آخر میں کہا، اے بچے، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ بہت بڑے عالم ظاہر ہوں گے۔ بہت سے علماء کا یہ تبصرہ ہے، حضور غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جناب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غزالی زماں کو اپنے اولین شاگردوں میں شامل کرتے۔ حضور غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں سے 2 آیتوں کے 2 جز میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اہل علم پر یہ بات واضح ہے، ان اللہ لا یستحیی
ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس پر جو بھی آپ ترجمہ اٹھا لیں اس میں یہی لکھا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی مثال دینے سے، حق بات سمجھانے کے لیے مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ لیکن حضور غزالی زمانے لا یستحیی کا جو ترجمہ کیا ہے، خدا کی قسم ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس لغت کو بھی اٹھا کے دیکھو مفہوم یہی بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے کے لیے کسی مثال کو نہیں چھپاتا۔ دیکھو اللہ تعالی کی عظمت کا کس طرح لحاظ ہے کہ پورے قرآن کے ترجمے میں لفظ اللہ کا معنی خدا نہیں لکھا، اگرچہ خدا لفظ بولنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات مراد ہے، لیکن حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی لفظ کی جو جامعیت ہے وہ لفظ خدا میں نہیں ہے، اس لیے جو عظمت لفظ اللہ میں ہے وہی عظمت باقی رہنی چاہیے۔ اور ایک آیت سورۃ رحمان میں ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سب ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں یہی ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کی حدوں کو کراس کر سکتے ہو تو کراس کر لو، بدون طاقت کے تم کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور غزالی زمان نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ اے انسان اور جن، تم زمین کی اور آسمان کی حدوں کو کراس کر سکتے ہو تو جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے الا بسلطان، اللہ کی ہی حکمرانی ہوگی۔ تو اس طریقے سے حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ نے تقریر سنی، اور صبح وہ جب حدیث شریف پڑھانے کے لیے اپنے مدرسے میں بیٹھے تو وہ رو رہے تھے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رات میں نے ایک سید زادے کی تقریر سنی ہے، رات میں نے احمد سعید کاظمی کی تقریر سنی ہے، انہوں نے حدیث پر جو کلام کیا ہے، خدا کی قسم ہے ہم تو لفظ حدیث جانتے ہیں، غزالی زمان روح حدیث جانتے ہیں۔ دیکھیں آپ غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی علوم سے نوازا تھا۔ وہ لوگ جو بڑی کر و فر سے کسی فن کا اپنے آپ کو امام کہتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو یہ سکھلا کر بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کا امتحان لو، فلاں فن کی کتاب آتی ہے، فلاں فن پڑھا سکتے ہیں، فلاں فن پڑھا سکتے ہیں۔ جو ماہر تھے اس فن کے جب وہ آئے تو حضور غزالی زمانے کتاب کا مقدمے کی پہلی سطر، پہلی لائن جب پڑھائی اور جو اس پر آپ نے کلام فرمایا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے ہم سال ہاں سال یہ فن جہاں پڑھتے رہے ہیں، اتنا علوم ہمیں وہاں سالوں میں نصیب نہیں ہوئے جو آپ کی ایک سطر پر تقریر میں نصیب ہوئے ہیں۔ حضور غزالی زمان کے علوم کو سچی بات ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ یوں سمجھیے کہ جس زمانے میں آپ دنیا میں بظاہر جلوہ گر تھے، آپ کے پائے کا، آپ کے دماغ جیسا کوئی دماغ نہیں تھا، آپ کے علم جیسا کسی کے پاس علم نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علماء کا بھی امام بنایا تھا اور اولیاء کا بھی امام بنایا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ کی امانتیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی امانتیں اور حضور سیدنا غوث العالمین بہاؤالدین زکریا کی امانتیں اور اولیاء کاملین کی جو روحانی امانتیں تھیں،
ان کے امین بھی سب سے بڑے امین اپنے دور میں سید احمد سعید کاظمی تھے، اور علماء امت کے جو علوم تھے ان کے علوم بھی اپنے دور میں، ان کے علوم کے بھی امین اپنے دور میں سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالی جل شانہ نے وہ ملکہ دیا، جس مدرسے میں آپ پڑھانے گئے آپ کا بھی بچپنا تھا، لڑکپن کی عمر تھی، تو بڑے بڑے ماہرین اساتذہ کے پاس جو لوگ پڑھتے تھے وہ سارے کھینچے چلے آئے حضور غزالی زمان کے پاس اسباق پڑھنے لگے۔ تو پھر علماء کو جس طرح حضور غوث اعظم کے دور میں پہلے اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے اعراض کرنا شروع کیا، اور جب پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم ظاہر ہوئے اور آپ کے معارف کا چرچا ہوا، تو وہ جو علماء اعراض کرتے تھے وہ بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے آخر میں مجھے ایک بات کہنی بڑی اچھی لگتی ہے کہ انٹرنیشنل غزالی زمان کانفرنس کے موقع پر عشاء کی نماز کے بعد حضور استاذ العلماء جناب علامہ حافظ ممتاز احمد چشتی مدث اللہ العالی نے ایک بات کی تھی کہ غزالی زمان کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ یہ مفتی بھی ہیں، یہ فقیہ اعظم ہیں، یہ مفسر قرآن ہیں، یہ محدث ہیں، یہ چوٹی کے مدرس ہیں، یہ تمام فنون کے امام ہیں، اور یہ خطیب اپنے زمانے کے بے مثال ہیں، اور یہ صوفی بے مثال ہیں، اور یہ بہت بڑے پائے کے شیخ ہیں، تو ایک ایک جملہ نہ کہیں، صرف ایک جملہ کہہ دیں، یہ ساری صفتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بس ان کو کہہ دیں کہ یہ غزالی زمان ہے، یہ رازی دوران ہے۔ ایک عالم کی بچپن میں نے آخری بات تقریر سنی تھی، اس نے کہا ہم حضور غزالی زمان کو، ابھی آپ کی حیات طیبہ دنیاوی حیات تھی، ظاہرہ حیات ظاہرہ میں جلوہ کرتے، انہوں نے کہا آپ کو رازی دوران کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ میں تقریر میں تھا تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے تعظیماً سجدہ کیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو جائز بھی قرار نہیں رکھا گیا، تو یہ تعظیم تو بہت بڑی ہے جو آدم علیہ السلام کی ہوئی کہ فرشتے جھک گئے، انہوں نے اپنی جبینیں زمین پر رکھ دی اور حضرت آدم کی تعظیم کی۔ بظاہر تو یہ بہت بڑی تعظیم ہے، اور ایسی حضور کی تعظیم تو کہیں نظر نہیں آتی۔ تو وہ عالم کہتے ہیں، حضرت مولانا افتخار الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ، میں اس تقریر میں تھا، بچہ تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے حیران ہو گئے، آج جواب پتہ نہیں کیا دیں گے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو حضور غزالی زمان مسکرا پڑے، فرمایا ارے خدا کے بندو، جو تعظیم مصطفیٰ کی ہے وہ آدم علیہ السلام کی جیسی نہیں، آدم کی تعظیم سے بھی بڑھ کر تعظیم مصطفیٰ ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کی تعظیم مخلوق نے کی ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس میں اللہ کی ذات شامل نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ کی تعظیم ان پر درود و سلام ہے، سب سے پہلے ان پر درود میرا خدا پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے شیخ کریم کے فیضان کو تا قیامت جاری رکھے، اور شہزادگان کی عمر میں برکت ہو، حضور جانشین امام اہل سنت کی صحت میں عمر میں برکت ہو، حضور قبلہ سیدی استاذ العلماء شیخ الحدیث آپ کے علمی وارث سید ارشد سید کاظمی مدث اللہ العالی کی عمر میں برکت ہو، گلستان کاظمی مہکتا رہے، یہ نورانی فیض، یہ روحانی فیض قیامت تک امت مصطفیٰ کو اس حضور کی اولاد کے صدقے سے ملتا رہے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔